बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। और आज के दिन की अहमियत इसलिए भी बहुत बढ़ गई कि आज पाकिस्तान की एक बेटी मलाला यूसुफजई को 10 दिसंबर के दिन नॉर्वे के शहर ओस्लो में अमन का नोबेल प्राइज़ दिया गया। और मलाला यूसुफजई दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन शख्सियत हैं जिनको कि ये नोबेल पीस प्राइज़ मिला है और पहली पाकिस्तानी हैं। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम को फ़िज़िक्स का नोबेल इनाम मिला था। तो मलाला यूसुफजई दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत हैं और पहली पाकिस्तानी हैं जिनको ये पीस प्राइज़ मिला। तो इंसानी हकूक़ के आलमी दिन की अहमियत के हवाले से आज हम जो मलाला को ये इनाम मिला है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बलीगुर रहमान साहब जो कि वज़ीर ममलकत हैं बराए तालीम और दाखिला, मोहतरमा बुशरा गौहर साहबा अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक है, मोहतरमा आयशा सैयद साहबा रुकन कौमी असम्बली है, इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गाजी सलाउद्दीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ लिखारी हैं, कॉलमिस्ट हैं। द न्यूज़ में भी आप उनका कॉलम पढ़ते हैं, जंग में भी आप उनका कॉलम पढ़ते हैं। गाजी साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्योंकि आयशा सैयद साहबा का ताल्लुक स्वात से है और मलाला का ताल्लुक भी स्वात से है तो मैं एक सवाल उनसे करना चाह रहा हूँ। लेकिन सवाल करने से पहले आयशा सैयद साहबा मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहता हूँ। आज हमने मलाला यूसुफजई का एक इंटरव्यू किया और उसमें हमने उनसे पूछा कि क्या आप पाकिस्तान वापस आएंगी, तो मलाला ने क्या जवाब दिया, ज़रा उनका जवाब सुन लीजिए। आप पाकिस्तान कब वापस आएंगी और कब लोग आपका इस्तकबाल करें? जी मेरी तो हमेशा से यानी जितने वक्त के लिए मैं बर्मिंघम में रह चुकी हूँ हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मैं पाकिस्तान जल्द अज जल्द वापस जाऊँ। मुझे अपना वतन बहुत याद आता है और स्वात की जो खूबसूरती है वह तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी है। वो तो इतना खूबसूरत इलाका है, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो स्वात और पाकिस्तान मुझे हमेशा याद रहता है और यही मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ, अपने मुल्क की खिदमत करूँ, यही मेरा मकसद है। और जो बच्चे पाकिस्तान में तालीम से महरूम हैं उनकी तालीम के लिए काम करना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जिस तरह ही मेरा यहाँ का एग्ज़ाम ख़त्म हो जून और मई में, इंशाल्लाह मैं फिर जुलाई में जब मुझे छुट्टियाँ मिलेगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो मलाला जो जुलाई में गर्मियों की छुट्टियाँ हैं उसमें पाकिस्तान वापस आना चाहती हैं। आयशा सैयद साहबा आपका क्या ख्याल है, मलाला पाकिस्तान वापस आएंगी? बहुत से लोग ये समझते हैं वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी मलाला को नोबेल प्राइज़ का। और बहुत मतलब एक दुनिया को साबित हो गया कि वो कौम, वो सवात के लोग जिनको किस किस नाम से पुकारा जाता था और दुनिया का नोबेल प्राइज़ जो है उन्होंने हासिल किया। तो इस हवाले से खुसूसन इसमें जो बात थी वो तालीम के हवाले से और लड़कियों की तालीम के हवाले से। अभी जो मलाला की बात हमने सुनी बहुत अच्छी बात है और हम यही उम्मीद रखेंगे कि वो आए मुल्क में और बच्चियों की तालीम के लिए, बच्चों की तालीम के लिए काम करे, इसलिए कि मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ इस वक्त सवात की और हमारे जो इलाके, फाटा को आप ले लें, पाटा को ले लें और खुसूसन मलकन डिवीज़न, उसमें मतलब जो पोटेंशल है वो तो दुनिया के सामने आ गया कि वहाँ पे कितनी बच्चियाँ हैं जो तालीम हासिल करना चाहती हैं, कितने बच्चे हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं और हासिल करके कहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हुकूमत भी इस पे तवज्जो दे। खुसूसन सवात में जो बच्चियों के स्कूल ज़मीन बोस हो गए और बहुत सारे स्कूल हैं जो अभी भी बंद हैं, उसके हवाले से भी सूबाई हुकूमतों की भी, वफाकी हुकूमत की भी, अवाम की, मैंने खुद जो तालीम के मैदान में काम किया एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, तो सालाना हमने 2500 बच्चियों को एजुकेट किया। तो हम हर एक अपना हिस्सा डाल सकते हैं, इदारे भी डाल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी डाल सकते हैं। और मलाला की भी इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो वापस आएँ इंशाल्लाह और मुल्क की खिदमत करें और खुसूसी तालीम के मैदान में। बुशरा गौहर साहबा, मलाला यूसुफजई जो हैं वो आज आप भी खुश हैं, सारे पाकिस्तान के लोग खुश हैं कि वो उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। लेकिन सवाल अभी तक ये है, मलाला ने तो कह दिया मैं पाकिस्तान वापस आऊँगी, आपके ख्याल में उनकी वापसी के रास्ते में क्या रुकावटें हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी मलाला को भी, आपको भी और पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये हमारे लिए खुशी की बात है, स्पेशली पख्तूनों के लिए तो आज ईद का दिन है।
मलाला को आना चाहिए पाकिस्तान, लेकिन मलाला क्यों नहीं आ सकती, ये एक सवाल है। और हम सबको पता है कि इस वक्त पख्तून जहाँ भी हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, और मलाला कुछ खुशी से बर्मिंघम में नहीं बैठी हुई। उसकी वजह यह है कि उनके लिए कुछ खतरात इधर हैं मुल्क में। अगर वो वापस आती हैं तो उनको खतरा है, उनको डायरेक्टली थ्रेट्स मिले हुए हैं। तो मेरी नज़र में मलाला अभी उसकी तालीम की अपनी उम्र है, उसको अपनी तालीम पे फोकस करना चाहिए। और मुल्क में ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे माहौल पैदा करें कि हमारे बच्चों को इस तरह अपने मुल्क से बाहर ना जाना पड़े। अच्छा, बलीगुर रहमान साहब, एक तो आपके पास तालीम का पोर्टफोलियो है, तो मलाला जो है वो तालीम के लिए जद्दोजहद कर रही है, तालीम की रोशनी फैलाने के लिए। दूसरा, आपके पास स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर का भी पोर्टफोलियो है। तो दोनों हैसियतों में मेरा आपसे सवाल ये है कि मलाला कह रही है मैं जुलाई में जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी मैं पाकिस्तान वापस आना चाहती हूं। क्या हुकूमत मलाला को उसकी सिक्योरिटी की ज़मानत दे सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कौम की इस अजीम बेटी को बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा कि उसने सबका सर फ़ख्र से बुलंद किया और एक अज़म और डिटर्मिनेशन से, अपने हौसले से उसने ये साबित किया कि तालीम जो है एक नोबल कॉज है, और उसके लिए उसने जब परसूट की तो आज पूरी दुनिया ने माना है उसकी इस बात को, और पूरे पाकिस्तानियों के लिए मैं समझता हूँ बड़ी अहम बात है। ये बिल्कुल बात ठीक है कि थ्रेट्स थे और वो डिमॉन्स्ट्रेट भी हुए कि मलाला बेटी के ऊपर जब अटैक किया गया और बाकायदा गोली लगी और ये सारा एपिसोड हुआ, तो उसने, ये तो बड़ा वाज़ेह बात है कि थ्रेट्स थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब जो है वो कामयाबियाँ हासिल करता जा रहा है, और हर नए दिन हमें खबर यही मिल रही है कि इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि थ्रेट्स जो हैं वो भी वक्त के साथ साथ कम होते जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि जो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी देने की और ख्याल करने की इंशाअल्लाह। अच्छा, अब गाजी सलाउद्दीन साहब, आपने तीनों जो सियासतदान हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी, सब मलाला को मुबारकबाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। अब एक दानिश्वर की हैसियत से और राइटर की हैसियत से आप क्या समझते हैं? मलाला कह रही है मैं जुलाई में जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी मैं पाकिस्तान वापस आना चाहती हूं। क्या उन्हें पाकिस्तान वापस आना चाहिए? क्या आप ये नहीं समझते कि उनके लिए अभी भी बहुत से खतरात हैं? बिल्कुल, इस वक्त तो बहुत खतरात हैं, और उनकी ये ख्वाहिश कि वो पाकिस्तान वापस आएं, ये तो बिल्कुल बचा है, समझ में आती है। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि आज जिस लड़की को हमने देखा, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है, लेकिन क्या पूरा पाकिस्तान भी उसके साथ खड़ा हुआ है? मैं ये समझता हूं कि मलाला को टेररिस्ट से अब इतना खतरा नहीं है जितना कि इस मुल्क में एक जहनी कैफियत एक ऐसी पैदा हो गई है। और मैं मिडिल क्लास के बहुत से लोगों को मलाला की मुखालफत करते हुए देखता हूं, और वो अजीब अजीब उनके आर्गूमेंट्स होते हैं कि वो चोट नहीं लगी थी और वो तो वेस्टर्न एजेंट वगैरह। हाँ, ये मुमकिन है कि आज की जो तकरीब थी और जिस तरह आपने जियो पर उसे पेश किया और उसके साथ आप दिन भर रहे, उससे हो सकता है कि तब्दीली की हवा चले। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे होगी कि जो इश्यूज हैं उनको वो डिस्कस करे, ओपनली डिस्कस करे, क्योंकि जब हम ह्यूमन राइट्स डे की बात करते हैं तो ये भी हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच, वो फ्रीडम कम से कम होती जा रही है। तो गुफ्तगू हो, और वो गुफ्तगू हो कि जो ये मुमकिन बना सके, जो पाकिस्तान को ऐसा पाकिस्तान बना सके कि जो मलाला का पाकिस्तान हो। अच्छा, और उसमें अभी मुझे जी आयशा सईद साहबा, ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है गाजी सलाउद्दीन साहब ने कि पूरी दुनिया मलाला के साथ आज खड़ी हुई नजर आती है, लेकिन क्या पूरा पाकिस्तान मलाला के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा? और वो लोग जो अभी तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला रहे हैं कि जी मलाला को तो चोट ही नहीं लगी थी, आज आपने देखा होगा तकरीर के दौरान उसकी एक तरफ आंख जो है वो थोड़ी सी बंद हुई हुई है, साफ नजर आता है कि उसको चोट लगी हुई है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये तो इस्लाम दुश्मन ताकतों की एजेंट है। तो इस किस्म की जो जहनियत है, क्या ये एक खतरा है मलाला के लिए? देखें, हमारे मुल्क में जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि नज़री की आज़ादी, सोच की आज़ादी, गुफ्तगू की आज़ादी, ये तमाम क़वानीन में मौजूद है।
وہ تو ٹھیک ہے، ہر ایک اپنی سوچ سے بات کر رہا ہے، لیکن اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو ایک تکلیف پہنچی اور ان کو انعام ملا، خوشی کی بات ہے، اور وہ انعام جو ان کو ملا امن کے حوالے سے اور تعلیم کے فروغ کے حوالے سے، ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب ہم نے اپنی بچی کو تحفظ دینا ہے، قوم کی بچی کو، قوم کی بچیوں کو تحفظ دینا ہے، وہ اس قوم کا سرمایہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت سب سے بڑی چیز جو ہے، اس واقعے کا پیغام کیا ہے، وہ حکومتوں کو بھی سوچنا ہے اور پوری عوام کو بھی سوچنا ہے کہ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ اس بات پہ ہم نہ جائیں کہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ان کو ایک تکلیف ملی، لیکن اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم نے اسی پہ سوچنا ہے اور اسی کو فوکس کرنا ہے۔ اچھا بشرا گور صاحبہ، عائشہ سیدہ جو ہیں ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، ان کی جماعت کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے بھی مبارکباد دی ملالہ کو، آج نہیں بہت پہلے دے دی جب ان کی نامینیشن ہوئی، تو جماعت اسلامی ملالہ کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا اس پر آپ کو تھوڑا سا اطمینان ہے؟ دیکھیں، آج تو پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ایک طرف مبارکباد دینا اور دوسری طرف پھر پختونخوا اسمبلی واحد اسمبلی ہے جس نے ابھی تک ملالہ کو ٹھیک طریقے سے نہ اس کو ریکگنائز کیا ہے، نہ کانگریچولیٹ کیا ہے، بلکہ جو ریزولوشن پڑا ہے اس کو باقاعدہ بلاک کیا گیا ہے۔ حکومت میں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی بیٹھے ہیں۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میڈیا پہ وہ مبارکباد دے رہے ہیں اور اسمبلی میں باقی سارے ملک نے اور ملک کی اسمبلیوں نے مبارکباد دی ہے، تو پختونخوا کی اسمبلی کیوں بلاک کر رہی ہے؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے یا تو وہ طالبان سے، عمران خان صاحب نے بھی مبارکباد دی تھی ملالہ کو، ٹویٹر پہ وہ دیتے ہیں، لیکن اپنی اسمبلی میں اسپیکر کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ کیوں بلاک کر رہے ہیں۔ کتاب کی رونمائی انہوں نے بلاک کی، تو یہ تو ایک مکسڈ میسج اور تھوڑی بہت منافقت سے کام لے رہے ہیں، یا یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ طالبان کو بھی خفا نہیں کرنا۔ تو ٹویٹر پہ تو عمران خان سارا دن لگا ہوتا ہے، کانگریچولیشنز کرتا ہے، لیکن اگر اپنے اسپیکر کو فون کر دیں کہ بھئی آپ نے کیوں یہ ریزولوشن بلاک کیا ہے۔ آج پشاور پریس کلب نے، جہاں ساری پختونخوا کی سول سوسائٹی جمع تھی، انہوں نے وہ ریزولوشن پاس کر دیا ہے، کیونکہ اسمبلی میں وہ پاس نہیں ہو سکا۔ تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ عائشہ جو خود عائشہ صاحبہ جو سوات کی ہے، ان کو بھی فخر ہو رہا ہے ملالہ پہ، لیکن ان کی جماعت کا جو کردار ہے پختونخوا میں، اب مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی سارا کچھ کر رہی ہے یا پوری حکومت کر رہی ہے۔ ہمارا تو واضح موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ نیشنل اسمبلی میں قرارداد آئی اور ہم سب نے مل کے پاس کی۔ ایسی تو کوئی مجھے ہماری جماعت کا جو موقف ہے وہ واضح پوری دنیا کے سامنے ہے، اور باقی جو اور جماعتیں تو میرے خیال میں ان کے نمائندگان سے ہی پوچھ لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آسمہ جہانگیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم آسمہ جہانگیر صاحبہ۔ السلام علیکم جی میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے پاس ہماری ڈی ایس این جی وین ابھی تک نہیں پہنچی، اس لیے ہم آپ کو فون پہ ہی آپ سے بات کر رہے ہیں۔ آج ملالہ یوسفزئی سے ہم نے انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان واپس آئیں گی، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ میں پاکستان واپس آؤں گی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں جولائی میں جب اسکول میں چھٹیاں ہوں گی تو جولائی میں گرمیوں کی چھٹیوں میں پاکستان واپس آؤں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ملالہ کو بھی پاکستان واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آئے گی تو اس ملک کے لیے ایسٹ ہوگی، ضرور آئے، یہ اس کا اپنا ملک ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ نہ آئے تو بڑی عجیب سی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک کی ایک بچی کو اتنی ریکگنیشن ملی ہے، اور اگر وہ آ کے یہاں پہ ہماری سوسائٹی کے لیے کام کرتی ہے تو یہ اچھی بات ہے اور اس میں ہمیں فخر ہوگا، مگر اس کی سیکیورٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ اسی کو پتا ہے کہ کتنی اس کے لیے یہاں پہ دشواریاں ہوں گی۔ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ، اگر آپ برا نہ بنائیں تو میں آپ سے یہ دوسرا سوال کرتا ہوں کہ آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کو کتنے خطرات لاحق ہیں، تو آپ تو پھر بھی پاکستان سے نہیں گئی ہیں، یہیں پاکستان میں ہی ہیں، تو جتنے خطرات آپ کو ہیں شاید اتنے ہی خطرات یا اس سے کچھ زیادہ ملالہ کو بھی ہوں، تو آپ کیا مشورہ دیں گی ملالہ کو کہ پھر بھی ان کو آنا چاہیے؟ میری عمر اور ملالہ کی عمر میں کچھ فرق ہے حامد میر صاحب۔ اچھا جی۔
اور اس عمر کے لوگ اگر چلے بھی جائیں تو کیا اپنی زندگی گزار کے جاتے ہیں، مگر اس بچی کی زندگی تو ابھی شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال میں نے ملالہ سے کیا تھا سیاست کے حوالے سے، کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے یہ بات کی تھی، تو میں چاہتا ہوں وہ سوال اور اس کا جواب آپ سن لیں اور پھر اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. کیا آپ اپنے موقف پہ قائم ہیں؟ کیا واقعی آپ پاکستان واپس آ کے سیاست میں حصہ لیں گی اور واقعی آپ پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں؟ تو میں تو دونوں ملکوں کی خوشحالی اور ترقی چاہتی ہوں. اگر یہاں اس زمانے میں نہ ہو سکا تو انشاءاللہ جب کبھی کوئی مجھے ووٹ دے گا اور میں وزیر اعظم بن جاؤں تو میں تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گی. جی، اس کا مطلب ملالہ آپ نے ابھی بھی دل لگا کے یہ رکھی ہے بات کہ آپ بنیں گی پردھان منتری. اچھا، یہ برکھا دت اور میں نے مشترکہ انٹرویو کیا تھا تو برکھا دت کو بھی بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ پردھان منتری یعنی پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں. بلیغ الرحمان صاحب، کیا ملالہ کا سیاست میں آنے کا اعلان ایک معصومانہ خواہش ہے یا بہت سنجیدہ اس نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ملالہ نے کیونکہ عموماً جتنی بھی بات دیکھتے ہیں کہ ملالہ کرتی ہے، اور چاہے وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے ہو یا مختلف کنسرن شو کرتے ہیں، تو اس میں بڑی میچیورٹی ہوتی ہے اور سیریسنس ہوتی ہے. تو اگر پرائم منسٹرشپ کا اور سیاست میں آنے کا عزم کیا ہے تو یقیناً اپنی طرف سے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. اچھا، غازی صلاح الدین صاحب، آپ نے سنا کہ ملالہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میں پاکستان آؤں گی، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے اگر کسی نے ووٹ دیا اور میں پرائم منسٹر بن گئی تو میں حالات بدلنے کی کوشش کروں گی. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ کیا یہ وقت مناسب ہے ملالہ کا یہ کہنا کہ میں نے سیاست میں آنا ہے اور پرائم منسٹر بھی بننا ہے؟ دیکھیے، ہاں، جیسا کہ آسمہ کہہ رہی تھی، وہ تو ابھی بہت وقت ہے اور وہ ابھی تو پڑھائی کر رہی ہیں، لیکن یہ خواب دیکھنا کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں، خواب دیکھنے کی یہی صلاحیت تو ہے اس میں کہ جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے. اور بالکل سیاست میں آنا بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی بھی ہے. ایک جو دنیا کو بدلنے کی، حالات کو بدلنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، یہ اس کا ایک اثر ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ سیاست میں آئے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے علاوہ حالات کو بدلنے کا اور کوئی راستہ ہے نہیں. اور وہ لوگ، ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں این جی اوز میں اور سوشل ورک میں اور ان چیزوں میں گزار دیں، وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر حالات بدلیں گے تو سیاست ہی کے ذریعے بدلیں گے. اور جب اچھی سیاست ہوگی، جب لوگوں کی خواہشوں کے ساتھ لے کے لوگ چلیں گے. اور ملالہ نے یہ اچھی بات کی، اس نے ووٹ کی بات کی. وہ یہ کہ ایک جمہوری عمل ہے، اور اگر ایک رائے عامہ بنائی جائے اور پاکستان کا اگر مستقبل ہے اور پاکستان کو اگر خوشحال اور ترقی پذیر ملک بننا ہے تو پھر اس کے حالات کو بھی بدلنا ہے اور اس کے لوگوں کے خیالات کو بھی بدلنا ہے. اور ملالہ ایک سمبل ہے اس تبدیلی کی. اچھا، آسمہ جہانگیر صاحبہ، 1988 میں اور 1993 میں ایک خاتون پاکستان کی پرائم منسٹر بنی، لیکن پھر بدقسمتی سے اس کو شہید کر دیا گیا. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر تیسری کوئی خاتون پاکستان کی پرائم منسٹر بن سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی پرائم منسٹر کیوں نہیں خاتون بن سکتی؟ یہاں پہ تو بڑے بڑے آدمیوں کی لاٹری نکلی ہے، تو عورتوں کی کیوں نہیں نکل سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کیسے پرائم منسٹر بنے جن کا نام بھی نہیں لوگوں کو آتا تھا. جی، مگر میں ذرا غازی صلاح الدین سے تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گی. میں سمجھتی ہوں کہ نوبل پیس پرائز ونر جو تھے بنگلہ دیش کے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ وہ سیاست میں جائیں، اور معذرت کے ساتھ ان کی بڑی مٹی پلیت ہوئی. اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں جانے سے آپ کے جو آپ کے پرنسپل سٹینڈ یا اصولی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. سیاست اتنی آسان کام نہیں ہوتی. میں سیاست کو کوئی برا نہیں سمجھتی ہوں، مگر سیاست کے لیے ایک بینٹ آف مائنڈ چاہیے. اور ایک بچی کو جب نوبیل پیس پرائز ملا ہے، اس عمر میں ملا ہے، ایک تو اس کی جو معصومیت اور اس کا جو آپ کہتے ہیں بچپنا اس سے ایک طرح سے ہم نے چھینا ہے، وہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور پھر یہ پرائم منسٹر بننے کی میرا خیال ہے ابھی بچگانا ان کی یہ سوچ ہے، اور بچوں کی ہونی چاہیے بچگانا سوچ. مگر میں سمجھتی ہوں کہ میری اپنی رائے ہے، باقی ان کی اپنی مرضی ہے اور ان کا اپنا مائنڈ ہے اور اپنا پلان ہے کہ جس دن وہ سیاست میں آئیں گی اس دن وہ پیڈسٹل پہ نہیں ہوں گی. اس دن وہ جو جس طرح باقی سیاستدان کے ساتھ ہوتا ہے اس ملک میں، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا. ایک نوبیل پیس پرائز ونر کے لیے جو کام ہے وہ کر سکتی ہیں، بہت کچھ بدل سکتے ہیں. اب دیکھیں امرتیہ سین ہیں یہ اپنا انڈیا میں،
انہوں نے اپنے ایوارڈ کے ساتھ ایک بہت اچھا یعنی کہ ایک اسکول کھولا ہے آف میوزک آف کلچر، اور اس میں بڑا وہ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو یہ ایک لائف لانگ کاوش ہوتی ہے. مگر جب آپ سیاست میں آگے تو آپ کیا کام کریں گے سوائے یہ ووٹ چاہیے توڑ جوڑ، اور پرائم منسٹر بن کے بھی یہاں پہ کتنا آپ چینجز لا سکتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں چینجز اگر آئی ہیں جہاں پہ انسانی حقوق کی چینجز ہیں، جہاں سیپریٹ الیکٹوریٹ کا قصہ تھا تو اس کی چینج کون لایا؟ سول سوسائٹی لائی. جہاں آنر کلنگ کے اوپر لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلا تو کس نے بدلا؟ سول سوسائٹی نے بدلا. ریلیجس مائنورٹیز کے اوپر پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا، آج سب بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 1990s میں کوئی ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتا تھا، کہتا تھا انسانی حقوق جو ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. اب سارے اس کی بات کرتے ہیں. خواتین کے حقوق کی بات 1980 میں کون کرتا تھا؟ کوئی بھی نہیں کرتا تھا. اب سارے چڑھ پڑ کے کرتے ہیں. تو یہ جو چینج، یہ جو ایک مائنڈ سیٹ کا چینج ہے، جو رویوں کا چینج ہے، یہ سول سوسائٹی ہی لاتی ہے. اور وہ لوگ لاتے ہیں جو ڈٹ کے اسٹرگل کرتے ہیں اور بڑے مشکل وقتوں میں اور مشکل حالات میں اسٹرگل کرتے ہیں. جی اچھا، غازی صلاح الدین صاحب اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ آسما جہانگیر صاحبہ نے جو کہا؟ نہیں، آسما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کا خواب ہے تو خواب دیکھنے کی صلاحیت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اصل میں تو بچوں کو اگر ہم خواب دیکھنا سکھا دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سول سوسائٹی کی جو چینجز ہیں اس کے باوجود جو بیسک فنڈامنٹل کام ہے وہ پھر بھی سیاست کا ہی ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی قربانیاں دی ہیں سول سوسائٹی کے جو ڈیفینڈرز ہیں ہیومن رائٹس کے، اتنے لوگ لگے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم اس وقت ہیومن رائٹس کی سچویشن پر نظر ڈالیں پاکستان میں، جو کچھ انہی دنوں ہوا ہے، جس طرح سے کہ جو قتل ہو جاتے ہیں، بلیسفیمی کے وکیل تک کو لوگ اسیسینیٹ کر دیتے ہیں، کہہ کر کرتے ہیں. ہماری جو ملتان کا قصہ ہوا، اور جو کرسچین کپل کے ساتھ ہوا، جس طرح کے آپ دیکھیں کہ وہ بچیاں ٹرائبل ایریا کی، لیکن یہ کراچی میں تو یہ سب چیزیں جو ہیں. ہاں غازی صاحب، کیا یہ صرف سول سوسائٹی کی ناکامی ہے؟ یہ پوری سوسائٹی کی ناکامی نہیں ہے؟ یہ سیاستدانوں کی ناکامی نہیں ہے؟ بالکل صحیح. عائشہ سید صاحبہ، میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ ملالہ کو سیاست میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی مطلب اس کے خواب ہیں جو وہ خواب دیکھ رہی ہے، جس میں جو صلاحیت ہوتی ہے آگے بڑھ کے عمر کے ساتھ ساتھ وہ خود بخود ہی آگے آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں وہ ایک بچی ہے، اور ہر بچے کو جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو ایک خواب اور ان کو ایک لائن پہ ڈالا جاتا ہے، اور اچھے سے اچھے کی طرف اس کو ترجیح دی جاتی ہے. تو وہ اپنے لیے سوچ سکتی ہے، اس کی سوچ کی آزادی ہے. اور اللہ کرے کہ بہت بہتر ہو اور بہت بہتر اس ملک کے لیے ثابت ہو انشاءاللہ. بشرا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں تو ملالہ ایک لیڈر ہے، اور جس طریقے سے دیکھیں وہ ورلڈ فورم پہ جس طریقے سے وہ بات کرتی ہے کہ اگر وہ پالیٹکس میں آئے گی تو پھر وہ اپنی مٹی پلید کرے گی. دیکھیں وہ تو آگے دیکھیں گے، لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی نے UN میں سپیچ کیا، آج ورلڈ فورم پہ جس طریقے سے اس نے بات کی، حق کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، بلکہ چیلنج کیا ہے کہ کیوں ہم کتاب نہیں دے سکتے اور بندوقیں ہم دے دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس نے ایک چھوٹی سی، آج ہیومن رائٹس ڈے ہے، اس نے سارے ایریاز کو کور کیا، ارلی میرجز کو کور کیا، چلڈرن، جو میرے خیال میں ہمارے پرائم منسٹر نے بھی نہیں کیا آج کے دن. ٹھیک ہے، تو ملالہ پہلے سے ہی ایک لیڈر تھی، اور آگے بھی جا کے اگر اس کو انکریجمنٹ ملی، اس کو سپورٹ ملا، تو میرے خیال میں وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. ویدر وہ پرائم منسٹر ایک پوزیشن یا اس سے بھی بڑا پوزیشن وہ لے سکتی ہے. شی از کیپیبل. اچھا جی، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.